بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انی اسألک علما نافعا و اعوذ بک من علم لا ينفع آمین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فعل مضارع کا استعمال۔ کل ہم نے فعل مضارع کو بیسک اس کی چیزیں پڑھی تھیں، آج اس کو ہم پہلے جملوں میں استعمال کریں گے، ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ہم مزید کیا اور چیزیں اچیو کر سکتے ہیں، جیسے کہ فعل مضارع کو ہم حال میں اگر کرنا چاہیں کنورٹ، یعنی ایسا ہم لکھنا چاہیں کہ وہ کنفرم حال بن جائے فعل حال، یا اس طریقے سے کچھ کریں کہ وہ کنفرم اس کا مطلب جو ہے وہ مستقبل میں بن جائے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ایک کوئک سی سا اوور ویو کہ فعل مضارع کی علامات ہیں 4 قسم کی۔ فعل مضارع کی جو علامات ہیں وہ ہیں یا، تا، الف اور نون، اور اس کے ہم نے کیا پڑھے تھے، جیسے کہ یفعلو یا سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تفعلو تا سے سٹارٹ ہو رہا ہے، افعلو الف سے سٹارٹ ہو رہا ہے، نفعلو نون سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اسی پیٹرن پہ پھر اور بھی ہم نے پوری گردان بھی دیکھی تھی۔ یہ تھی یفعلو کی گردان، جسے ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں۔ یفعلو یفعلانی یفعلون، تفعلو تفعلانی یفعلنا، تفعلو تفعلانی تفعلون، تفعلین تفعلانی تفعلنا، افعلو اور نفعلو۔ تو یہ گردان ہے جسے یاد کرنے میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا، جس پیٹرن پہ میں نے سکھائی تھی اس حساب سے اگر یاد کریں گے تو ذرا ایزی ہو جائے گی آپ کے لیے۔ آج سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع کو اگر حال کے ساتھ مخصوص کرنا چاہیں تو کیا ہوگا، کیونکہ اگر ویسے کوئی جملہ لکھا ہو جس میں فعل مضارع استعمال ہو رہا ہو تو اسے دونوں طرح آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، اور سوال یہ رہ جاتا ہے کہ پھر دونوں طرح اگر انٹرپریٹ کر سکتے ہیں تو پتہ کسے چلے گا کہ یہاں کیا مفہوم ہے، کرتا ہے کا مفہوم ہے یا کرے گا کا مفہوم ہے۔ اچھا، تو اگر ہم کہتے ہیں جی یکتبو وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا، تصبرو تو صبر کرتا ہے یا تو صبر کرے گا، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا، تو اب اس میں سے پتہ کیسے چلے گا کہیں پہ اگر کوئی ایسا جملہ آ جاتا ہے جس میں فعل مضارع ہے کہ ہم اسے کرتا ہے کے معنوں میں پڑھیں گے، ٹرانسلیٹ کریں گے، یا کرے گا کے معنوں میں، تو وہ آپ کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس طرح کا کانٹیکسٹ، کیا چیز آپ کانٹینٹ کیا ریڈ کر رہے ہیں۔ جیسے اگر اردو میں ہم کچھ چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک فلو میں جا رہے ہوتے ہیں، کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، تو کہانی ساری ماضی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بات ابھی کی ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں ہمیں ہم پراپر، جس طرح اگر کوئی بندہ جو ہے اس کہانی میں آلریڈی کہانی ماضی میں لکھی جا رہی ہے کیونکہ کہانی تو ہوتی ہے جو گزر گئی، لیکن اسی کے اندر اگر کوئی چیز آتی ہے کہ کوئی بندہ اگر گفتگو کر رہا ہے تو وہ کیا بتائے گا، وہ پھر جو بولے گا وہ حال میں ہوگا، یا پھر اگر وہ کوئی انسٹرکشن دے گا تو وہ فعل میں چلی جائیں گی۔ تو یہ پتہ چل جاتا ہے، قرآن کو بھی پڑھتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ چیز حال کے معنوں میں استعمال ہو رہی ہے یا پھر آنے والے زمانے کے معنوں میں استعمال ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو لگا کر ہم کنفرم کر سکتے ہیں کہ حال کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا یا پھر مستقبل کے ساتھ، ٹھیک ہے، مگر اگین یاد رکھیں ضروری نہیں ہے کہ وہ علامات یہاں لگی ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر یکتب لکھا ہے اور اس کے آگے پیچھے کچھ اور نہیں لگا ہوا تو یہ دونوں طرح انٹرپریٹ ہوگا اور دونوں انٹرپریٹیشن اس کی ٹھیک ہوں گی۔ لیکن ہم کیونکہ کورس پورا پڑھے ہیں کہ کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے جو لگا دی جائے، تو میں اسے چاہتی ہوں کہ یہ وہ لکھتا ہے کہ معنوں میں ہی آ جائے۔ تو اس کا حل یہ ہے سمپل سا کہ لفظ کے فعل کے سٹارٹ میں لام زبر لا کا اضافہ کر دیں۔ لا یکتبو، جب لا یکتبو آپ پڑھیں گے، جس طرح مطلب فعل مضارع کے سٹارٹ میں اگر لام زبر لا لگا ہوا ہے تو آپ فوراً کہہ دیں گے کہ اس کا ترجمہ حال میں کیا جائے گا۔ اب اس کا ترجمہ یہ نہیں بن سکے گا کہ وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا، اب اس کا ترجمہ بنے گا وہ لکھتا ہے حال کے اندر، پریزنٹ میں۔ اور آپ نے قرآن میں بہت سارے ایسے الفاظ دیکھے ہیں جن میں لام زبر لا سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لَتَصْبِرُ تو صبر کرتا ہے، لَيَنْصُرُ وہ مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر لام زبر لا کا اضافہ ہوگا فعل مضارع کے شروع میں تو آپ اسے حال کے ساتھ مخصوص کریں گے۔ اب آ جائے مستقبل کے ساتھ کرنا ہو تو پھر کیا کریں گے، ٹھیک ہے، مستقبل کے ساتھ کرنا ہو تو سین زبر سا لگا دیں گے، بجائے لا لگانے کے سا لگا دیں گے۔ اگر سا لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے اس کی ٹرانسلیشن فیوچر ٹینس میں ہی کرنی ہے۔ سَيَكْتُبُ وہ لکھے گا، سَتَصْبِرُ وہ صبر کرے گا،
सयंसुरु, वो मदद करेगा। ठीक है, ये सा वाला भी आपने साउंड जो है कुरान के अंदर बहुत दफा सुना है। अब एक लफ्ज है सऊफा। सऊफा लगाने से भी माजी फेल मुदारे जो है मुस्तकबिल में चला जाता है, मगर इसके मानों में एक और चीज का इजाफा हो जाता है, और वो क्या होता है? अनकरीब वो करेगा, यानी जल्द ही वो करेगा। सऊफा यंसुरु, सऊफा लगाने से भी फेल जो है वो मुस्तकबिल के साथ मखसूस हो जाता है, मगर इसकी माना में एक तब्दीली ये भी आती है कि अनकरीब का मफहूम भी पैदा हो जाता है कि जल्द ही वो करेगा। अगर आप सिर्फ सायंसुरु लिखेंगे तो इसका मतलब है वो आने वाले वक्त में कभी मदद करेगा। ये नहीं पता जमाना करीब में या जमाना बईद में, जल्दी में करेगा, देर में करेगा, कब करेगा, लेकिन करेगा। सऊफा लगाने से कंफर्म हो जाता है कि अन करीब मदद करेगा। ठीक है, और आपके जहन में वो आयत अगर आ जाए, लसऊ वला सऊफा युती का रब्बू का फतरदा, अब उसमें लाम जबर ला और सऊफा इकट्ठे लगे हुए हैं, लेकिन जब ला सऊफा बनेगा तो वो मुस्तकबिल के साथ ही महसूस होगा। ठीक है, लाम जबर ला वैसे अगर लगेगा ला यंसुरू हो तो फिर आप कहेंगे कि ये हाल है, लेकिन अगर ला के साथ सऊफा भी लगा हुआ है तो सऊफा के मानों में इस्तेमाल होगा अनकरीब, और वो क्या होगा? अनकरीब जाहिर है आने वाले जमाने में होता है। जल्द ही की बात हम ये नहीं कहते कि जल्द ही वो करता है, हम यही कहेंगे कि जल्द ही वो करेगा। ठीक है, तो सऊफा, वो जो आयत में पढ़ रही हूँ, वाला सऊफा योती का, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें देगा। वाला सऊफा योती का रब्बू का फतर दो, तो तुम राजी हो जाओगे, तुम खुश हो जाओगे। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं फेल मुजारे को मनफी बनाना। मनफी कैसे बनाया जाए? किसी चीज में इसमें नहीं का मफहूम पैदा करना है तो क्या किया जाएगा? सिंपल, ला का इजाफा। अब लाम जबर ला नहीं, यहाँ पे पूरा लाम अलिफ ला। ठीक है, लाम अलिफ ला का इजाफा किया जाएगा, सिर्फ लाम जबर ला नहीं दे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, बार बार मैं कहती हूँ कि प्रोनाउंसिएशन जो है आपकी, तजवीद आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कुरान पढ़ते हुए। क्यों? क्योंकि ल और ला में जमीन आसमान का फर्क है। ल लगाया, अगर हमने ल यकतुबू बोला था तो क्या बना था? कि वो लिखता है। जब हम बोलेंगे ला यकतुबू तो वो नहीं लिखता, या वो नहीं लिखेगा। ठीक है, तो अब देखें कितना बड़ा डिफरेंस आ गया सिर्फ एक साउंड के ऊपर। तस्बिरु से ला तस्बिरु, वो नहीं सबर करता या वो नहीं सबर करेगा। ला यंसुरु, वो मदद नहीं करता है या वो मदद नहीं करेगा। ठीक हो गया। तो आज के टॉपिक में मैंने बहुत ज्यादा बर्डनाइज नहीं करना आप लोगों को। पहले मैं इसमें ताकीद शामिल करने लगी थी, मगर ताकीद का टॉपिक जरा हैवी है। फेल मुदारे में ताकीद का टॉपिक जरा मुश्किल है, तो आज मैंने लाइट रखना था, इसीलिए मैंने यही 3 कॉन्सेप्ट्स का इजाफा किया है। जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि फेल मुदारे को अगर हम हाल के साथ जोड़ना चाहें तो ल का इजाफा होता है। अगर फेल मुदारे को हम मुस्तकबिल बनाना चाहें तो स का इस्तेमाल होता है। अगर हम फेल मुदारे को मुस्तकबिल के साथ साथ अनकरीब भी जल्द के ज़माने के साथ जुड़ें, यानी मुस्तकबिल करीब की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा? सऊफा। और अगर फेल मुदारे में हम मनफी मतलब पैदा करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा? ला। अब आप ये याद रखें, एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी लाए नफी जिन्स के ऊपर, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी तो वो मैंने वहां पे एक्सप्लेन भी किया था। एक ला हमने इस्तेमाल किया था जुमला इस्मिया में, इस्म वाले जुमले में नहीं का मफहूम पैदा करने के लिए, लेकिन मैंने क्या कहा था? वो लाए नफी जिन्स है। यहाँ पे वो ला, ये वाला ला नफी जिन्स नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात के फेल की कोई जिन्स नहीं होती, फेल जिन्स नहीं है। फेल जिन्स जो है वो इसम है। इसम अपनी एक प्रेजेंस रखता है, इसम अपना एक वजूद रखता है, और जब उसके साथ ला लग जाता है तो वो अपने वजूद से इनकारी, यानी उस चीज की कंप्लीट नफी कर देता है। नो, नो एग्जिस्टेंस एट ऑल। तो हम जब कहते हैं ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं सिवाय अल्लाह के, ठीक है, वहां पे जब ला आ जाता है तो वो पूरी नफी कर देता है। लेकिन यहां हम फेल के साथ लगा रहे हैं। फेल तो एक काम का जमाने में पाया जाना होता है ना, तो काम का जमाने में पाया जाना को वजूद नहीं रखता।
تو جس چیز کا وجود نہیں ہے اس میں نفی جنس کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اسی لیے یہ جو لا یہاں پہ آیا ہے یہ جسٹ سمپل نہیں کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں کرتا یا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو لا جو ہے جب اسم جملہ اسمیہ میں آپ نے نہیں کا نارمل مفہوم پیدا کرنا ہوتا ہے نا کہ یہ شخص نہیں ہے یا وہ یہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کا مفہوم، تو آپ سمپلی اس میں ماں کا اضافہ کرتے ہیں، لا کا نہیں کرتے. لا کا اضافہ صرف تب ہوتا ہے جب آپ کمپلیٹ نفی کرتے ہیں. جیسے سورہ کافرون کل ہم پڑھے تھے، وہاں پہ ایک لفظ آیا تھا لا عابدون. میں نے وہاں پہ کہا تھا عابدون جو ہے وہ فعل نہیں ہے، وہ اسم ہے، یعنی عابد کی جمع عابدون. اس کو ہم نے اس وقت تو تیزی میں پڑھانا کہ نہیں وہ تم وہ عبادت کرو گے، عبادت کرنے والے، سوری نہیں عبادت کرنے والے، لا انتم عابدون ہے نا، نہیں تم عبادت کرنے والے. ایکچولی وہ کیا بنے گا؟ تم عبادت کرنے والے ہو ہی نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ہو ہی نہیں، تم میں سے کوئی بھی عبادت کرنے والا ہے ہی نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ لا جو ہے اسم کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو وہ لا نفی جنس بن جاتا ہے. یہاں لا نفی جنس نہیں ہے، یہاں نارمل سا نہیں کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. تو لا ینصرو وہ مدد نہیں کرتا یا وہ مدد نہیں کرے گا. تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ آج کا ٹاپک ہے، اور ہم اب فعل مضارع کی تھوڑی سی آج پریکٹس جملوں میں کریں گے، کیونکہ کل ہم نے جملے نہیں بنائے تھے. کل ہم نے ڈائریکٹ قرآن سے کچھ آیات اٹھائی تھی اور وہاں پہ صرف سرچ کیے تھے ورڈز کے یہ ورڈز جو ہیں یہ فعل مضارع ہیں. آج تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں خود سے اردو سے عربی جملہ بنانے کے لیے جس میں فعل مضارع لکھا ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوبارہ سے جملے کے اوپر آئیں اور ریکال یہ کریں کہ فعل مضارع سے جملہ بنانے کے لیے ایگزیکٹلی وہی طریقہ کار استعمال ہوتا ہے جیسے فعل ماضی سے جملہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا. ریپیٹ کر لیتے ہیں. لیکچر 32 میں نے سائٹ پہ لکھ بھی دیا ہے، اس لیے تاکہ کسی کو اگر نہیں سنا ہوا کسی نے تو پہلے جائے اور لیکچر 32 کو سن لے، اس کے بعد یہ ٹاپک اسے سمجھ میں آئے گا. وہاں یہ سلائڈ مکمل طور پر ایکسپلین ہوئی بھی ہے. دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، ایک فعل ہے، ایک فاعل ہے، ایک مفعول ہے. فعل جو ہے وہ کام ہے، فعل یا تو ماضی ہوگا یا مضارع. ماضی میں تب ہم نے کر لیا تھا پریکٹس. آج کا ٹاپک ہمارا فعل مضارع کے حساب سے ہے. فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں. فاعل کے لیے ضروری کیا چیزیں ہیں کہ اسم ہوتا ہے، فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، اور ہر فعل کا فاعل ہونا لازمی ہے. فاعل کے بغیر فعل نہیں ہوتا، کام کرنے والے کے بغیر کام نہیں ہوتا. مفعول جو ہے وہ جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں. مفعول بھی اسم ہوتا ہے لیکن مفعول کی حالت رفع کی بجائے نصب ہوتی ہے، اور مفعول جو ہے وہ جملے کا لازمی جز نہیں ہوتا. کبھی اگر ضرورت ہو تو آ جاتا ہے، نہ ضرورت ہو تو اس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو سکتا ہے. جملہ فعلیہ کے حوالے سے ایک دفعہ ساری جو ہم نے ابھی تک چیزیں پڑھی تھیں امپورٹنٹ پوائنٹس، جملہ جب ہم نے ماضی میں بھی استعمال کیا تھا، ان 5 پوائنٹس کو میں نے یہاں امپورٹنٹ انسٹرکشنز کے نیچے لکھ دیا ہے جو آپ کو یاد رکھنی ضروری ہیں. پہلی بات، فاعل حالت رفع میں ہونا ضروری ہے. آپ نے اس کو فاعل کو حالت رفع میں کرنا ہے، مفعول کو حالت نصب میں لکھنا ہے. فاعل عموماً مفعول سے پہلے آتا ہے لیکن سم ٹائمز بعد میں بھی آ جاتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی. بٹ ہم اگر خود سے جملہ بنائیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم فاعل کو پہلے لکھیں. سب سے پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر مفعول آئے گا. ٹھیک ہے. فاعل اگر اس میں ضمیر ہے تو گردان پوری استعمال ہوگی، چاہے وہ ماضی ہے چاہے وہ مضارع جو ہم گردان پڑھیں، ورنہ صرف واحد مذکر اور واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا. کسی طرح کے بھی مذکر لوگوں، کسی بھی طرح کے مذکر لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو چاہے وہ جمع ہے چاہے وہ مثنیٰ ہے کچھ بھی ہیں، استعمال صیغہ کیا ہوگا؟ صرف واحد مذکر. اسی طرح اگر کسی بھی قسم کی فیمیل کے بارے میں، کسی بھی قسم کی مؤنث چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو چاہے وہ جمع ہے چاہے وہ مثنیٰ ہے چاہے واحد، آپ نے صیغہ صرف واحد مؤنث کا استعمال کرنا ہے. یہ تب ہوگا جب اس میں فاعل اس میں ضمیر نہیں بلکہ پراپر کوئی اسم ہوگا، کوئی اور اسم جو ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور پوائنٹ مین تھا، مفعول اگر اس میں ضمیر ہے. پچھلا پوائنٹ میں نے فاعل کے حوالے سے پڑھا، مفعول اگر اس میں ضمیر ہے تو کیا ہوگا؟ ایک چینج یہ آ جائے گی کہ یہ فعل کے ساتھ جوڑ کر لکھا جائے گا. کیونکہ مفعول اگر اس میں ضمیر ہے تو آپ کو وہ چارٹ یاد ہونا چاہیے جو ہم نے اس میں ضمیر کا حالت نصب والا چارٹ پڑھا تھا، نصب جر والا. ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر آپ کو یاد ہے تو یہ فعل کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے. وہ سارے اٹیچنگ وہ تھے پروناؤنز. تو یہ 5 پوائنٹ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم جملوں کی طرف آتے ہیں، اور یہ فاعل ظاہر اسم والی بات کہ یہ پوری کی پوری
اس میں ضمیر اگر استعمال ہو رہا ہے تو یہ پوری چارٹ استعمال ہوگی، ایلس کیا ہوگا، صرف مذکر یعنی یذهبو جیسے اگزامپل، ٹھیک ہے، یا پھر مؤنث تذهبو، یا تا والا چیز استعمال ہوگی، یا سے مذکر، تا سے مؤنث۔ اب پریکٹس کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں فعل کیا ہے، عبادت کرنا، ٹھیک ہے، اور کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ فعل مضارع ہے تو فعل حال، لیکن فعل حال کیونکہ مضارع میں آتا ہے تو ہم فعل مضارع میں جائیں گے۔ تو عبادت کرتے ہیں فعل مضارع، اور فاعل کون ہے، کرنے والا کون ہے، ہم، اس کا مطلب ہے اس میں ضمیر ہے تو چارٹ استعمال ہوگا۔ چارٹ میں کیا تھا، سب سے آخری صیغہ ہم کا ہوتا ہے، نا سے جو سٹارٹ ہوتا ہے، نون زبر نا سے، ٹھیک ہے، تو نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، جملہ کمپلیٹ۔ اب کیا آیا، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب رہ گیا سب سے پہلے فعل، اور فعل کے ساتھ اس میں ضمیر کی چارٹ، کیونکہ کرنے والے ہم ہیں فاعل، ٹھیک ہے، تو اس میں ضمیر کی چارٹ سے ہم عبادت کرتے ہیں کا ہم نے نکال لیا نعبدو، اور کیونکہ یہاں پہ مفعول جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس وجہ سے اب کیا آئے گا، نعبد اللہ، نعبد اللہ، ٹھیک ہے، نسب میں اللہ بخش دیتا ہے۔ اب اللہ ایز اے فاعل استعمال ہو رہا ہے، تو اللہ بخش دیتا ہے، تو اب دیکھیں، اب اللہ جو ہے وہ فاعل ہے ظاہر، ٹھیک ہے نا، اب یہاں پہ وہ ہم میں بات نہیں ہو رہی ہے، ضمیر میں بات نہیں ہو رہی، اب پراپر جو کام کر رہا ہے اس کا نام آ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اس میں ظاہر۔ اب ظاہر اگر ہو رہا ہے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ ایسے کیس میں کون سی ضمیر استعمال ہوتا ہے، کون سا چارٹ میں سے صیغہ استعمال ہوگا، یا واحد مذکر کا یا واحد مؤنث کا، اور جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے ہم پہلا صیغہ استعمال کریں گے، اور وہ کیا تھا، اگر غفرہ سے استعمال کریں یغفرو، اور کیونکہ اللہ فاعل ہے تو یہ کس میں آئے گا، اس کی حالت کیا ہوگی اس لفظ کی، اللہ، اسی لیے ہم نے کہا یغفر اللہ۔ دیکھیں یہاں کیا تھا، نعبد اللہ، کیونکہ عبادت ہم کر رہے ہیں، اور کس کی کر رہے ہیں، اللہ کی، تو اس وجہ سے اللہ ہے، اور یہاں پہ بخش کون رہا ہے، اللہ، تو اللہ جو ہے وہ فاعل ہے، اس وجہ سے یغفر اللہ، یعنی حالت رفع میں۔ اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، ابھی پہلے میں نے صرف لکھا اللہ بخش دیتا ہے یعنی یغفر اللہ، اب ہم نے کیا کہا، اللہ کس کو بخش دیتا ہے، گناہوں کو، تو گناہوں کو مفعول بن گیا، تو اس کی کیا حالت ہوگی، حالت نسب، یغفر اللہ الذنوب، حالت نسب۔ اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، تو اللہ رزق دیتا ہے، رزق دینا جو ہے وہ یرزقو آئے گا، یرزقو، وہ رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ، اچھا ہوگا یرزقو، اور پھر کیونکہ کون رزق دیتا ہے، اللہ، تو ہم کیا کہیں گے، یرزق اللہ، کسے رزق دیتا ہے، ہمیں، اب ہمیں مفعول ہے، اور مفعول کیا ہے، اسم الضمیر، تو اب ضمیر کی چارٹ آ جائے گی، اور وہ جو میں نے پیچھے 5 پوائنٹس مین لکھے تھے، اس میں سے لاسٹ پوائنٹ کیا تھا کہ اگر مفعول ضمیر میں آ جاتا ہے تو مفعول جو ہے وہ جا کے اٹیچ ہو جائے گا فعل کے ساتھ، تو ویسے بنتا ہے یرزق اللہ، لیکن جب آ جاتا ہے اللہ ہمیں رزق دیتا ہے تو یرزقنا، اور پھر اللہ، کیونکہ ضمیر جو ہے وہ آگے سے ہل کر آگے سے شفٹ ہو گئی ہے، کدھر، مفعول جو ہے وہ کدھر سے شفٹ ہو گیا، مفعول یوزلی بعد میں آتا ہے، لیکن جب مفعول ضمیر ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتا ہے فعل کے ساتھ، تو یرزقو کے ساتھ نا اٹیچ ہو گیا، یرزقونا اللہ، تو جب جوڑ کے پڑھیں گے یرزقون اللہ، ٹھیک ہے، مسلمان گائے کو ذبح کریں گے، فعل کیا ہے، ذبح کریں گے، اور فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے مسلمان، ٹھیک ہے، تو اسی لیے پہلا صیغہ استعمال ہوگا، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ میل ہے، مذکر میں استعمال ہوگا، تو ذبح کریں گے، یذبح، کون ذبح کریں گے، مسلمان، تو مسلمون، زیادہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے نا، ایک مسلم کی بات ہوتی تو مسلمو آتا، مسلمون آتا، یا ال لگا دیتے تو المسلمو ہو جاتا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں آ رہی ہے زیادہ مسلمانوں کی بات ہو رہی، تو مسلمان ذبح کریں گے
यज़बहुल मुस्लिमूना, रफा में आ गया मुस्लिमूना, किसको ज़िबा करेंगे? गाय को, तो अल बकरा था। यज़बहुल मुस्लिमून अल बकरा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सेंटेंसेस हो गए। अब आ जाते हैं उन सेंटेंसेस की तरफ जो आज हमने टॉपिक कवर किए हैं। नहीं का मफहूम या मुस्तकबिल या हाल को अगर मखसूस करना हो तो क्या करते हैं? काफिर इबादत नहीं करते हैं। नहीं से आपने फौरन क्या लगाना है? ला। इबादत करते हैं, काफिर इबादत करते हैं, तो या बुदुल कुफ्फारू। ला याबुदुल कुफ्फारू, यहाँ पे ये भी आ सकता था, ला याबुदुल काफिरूना, वो भी ठीक है। काफिर की जो जमा है वो काफिरूना भी हो सकती है और कुफार भी हो सकती है, दोनों तरह ठीक है। ला याबुदुल कुफारू या ला याबुदुल काफिरून। मुनाफिक ईमान नहीं लाते हैं। ला युमिनु अल मुनाफिकूना, तो ला युमिनुल मुनाफिकूना। अल्लाह मुफसिदों को पसंद नहीं करता है। ला युहिब्बुल्लाहुल मुफसिदीना, और इस चीज को आपने इस अंदाज में बेतहाशा दफा कुरान में पढ़ा है, अल्लाहु ला युहिब्बुल मुफसिदीन। अब फर्क क्या हुआ? फाइल पहले आ गया, बाकी सब वैसा ही रहा। अब हालांकि वर्ड जो है वो शुरू में आ गया, लेकिन हमने फिर भी पहचान लिया कि यही फाइल है। क्यों? क्योंकि इसकी हालत रफा देखकर। इसमें और इसमें फर्क क्या रहा? इस जुमले में और इस जुमले में क्या फर्क है? इन दोनों का आंसर सेम है। इन दोनों का आंसर क्या है? अल्लाह मुफसिदों को पसंद नहीं करता, ट्रांसलेशन सेम है। फर्क सिर्फ ये है कि ये जुमला जुमला फेलिया कहलाएगा, ये जुमला जुमला इस्मिया कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस्म से स्टार्ट हो रहा है, और ये इस्म से स्टार्ट नहीं हो रहा, फेल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना? तो सिर्फ ये फर्क आ जाएगा, मगर देखने में पता चल गया कि है तो ये सम, लेकिन ये हालत रफा में इस्तेमाल हो रहा है। तो अल्लाहु ला युहिब्बुल मुफसिदीन। ठीक है, अल्लाह गुनाहों को बख्श देगा, इसको अगर हमने मुस्तकबिल के साथ जरूरी टाई करना है। अगर हम वैसे कहें अल्लाह गुनाहों को बख्श देगा तो क्या होगा? यगफिरुल्लाहु ज़ुनूब। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं? अल्लाह गुनाहों को बख्श देगा, मुस्तकबिल के साथ इसको लाजमी जोड़ देंगे, तो हम इसके साथ सा लगा देंगे, सयगफिरुल्लाहु ज़ुनूबा। अल्लाह हमें रिस्क देता है, इसको हमने हाल के साथ लाजमी मलजूम करना है। अल्लाह हमें रिस्क देता है, अगर इसको मैं नॉर्मल लिखना चाहूं तो ये क्या बनेगा? यरजुकून अल्लाहु। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि नहीं, इसे हाल में ही मखसूस किया जाए, तो इसके साथ ला लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ला यरजुकून अल्लाहु। मुसलमान गाय को अनकरीब ज़िबा करेंगे, जल्द ही ज़िबा करेंगे। अब इसमें मुझे आगे ब्रैकेट में मुस्तकबिल आपको हवाला देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अनकरीब का वर्ड आ गया। आपको पता है मुस्तकबिल करीब की बात अब लाजमी करनी है, आप फौरन कहेंगे सौफा। मुसलमान गाय को अनकरीब ज़िबा करेंगे, तो क्या बन जाएगा? सौफा यज़बहुल मुस्लिमून अल बकरा। ठीक है, तो ये जो दो स्लाइड्स हैं, इनके अंदर आपकी पूरी प्रैक्टिस हो रही है, कल के लेक्चर की भी, आज के लेक्चर की भी। आपने आज के दिन में देखें कितना कुछ सीख लिया। फेल मुदारे को जुमले में कैसे इस्तेमाल करना है, इसके अलावा फेल मुदारे को मुस्तकबिल के साथ खास करना, फेल मुदारे को हाल के साथ खास करना, फेल मुदारे में नहीं का मानी पैदा करना, और इसके अलावा अनकरीब का मानी, मुस्तकबिल करीब के मानों में फेल मुदारे को कैसे लिखा जाता है। तो ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कवर कर लिया। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये है कि हम क्योंकि कंटिन्यूअसली इस हफ्ते ये आगे पीछे लेक्चर्स कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको, मुझे उम्मीद है, कोई सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद ब खुद मज़ीद प्रैक्टिस इस हफ्ते में होती चली जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो ये था आज का सबक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करना ना छोड़ें, और जहाँ तक असाइनमेंट्स का ताल्लुक है, तो एक दफ़ा ये लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएं तो फिर मैं आपको फेल मुदारे पे एक भरपूर किस्म की असाइनमेंट दूंगी। आप आराम से उसे फिर बैठ के सॉल्व कीजिएगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में दर्जा बदर्जा इजाफा फरमाए और हमें नफ़ा बख्श इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।